بات کریں گے ہم جماعت احمدیہ کی برین واشنگ پہ. ایک رپورٹ مجلس مشاورت کی جو 1938 کی ہے 1938 کی، اس کے پیج نمبر 137 پہ یہ رپورٹ کچھ اس طرح سے کہتی ہے: یہ باتیں ایسی ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے اور کھاتے پیتے ہر وقت اور ہر لمحہ اپنی بیویوں، اپنے بچوں، اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے کانوں میں ڈالنی چاہیے، اور انہیں ان باتوں پر راسخ اور مضبوط کرنا چاہیے کہ ہماری جماعت خدا تعالی کی قائم کردہ جماعت ہے. آگے لکھتے ہیں: پس ان باتوں کو دہراؤ اور دہراتے چلے جاؤ یہاں تک کہ یہ باتیں تمہارا ورد اور وظیفہ بن جائیں. اگر ایک چھوٹے سے بچے سے بھی سوال کیا جائے کہ احمدیت کی ترقی کا کیا ذریعہ ہے تو وہ کہہ اٹھے کہ ہم بغیر قربانی اور جان دینے کے ترقی نہیں کر سکتے، اور میں اس کے لیے تیار ہوں. ایک عورت سے اگر پوچھا جاوے تو وہ بھی یہی جواب دے، اور اگر ایک مرد سے پوچھا جائے تو وہ بھی یہی جواب دے. غرض ہر شخص کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی جائیں اور اس کے ماتحت جماعت میں ایسا ماحول اور بیداری پیدا کر دی جائے کہ قربانیاں کرنا کوئی مشکل کام نہ رہے. یہ کوٹیشن ان کی ختم ہوئی، یہاں پہ عبارت ختم ہوئی. دوستو، اگر اسے برین واشنگ نہیں کہتے تو پھر کسے برین واشنگ کہتے ہیں؟ کہ کوئی دلیل نہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی بات نہیں، ایک چیز ہے بالکل اس طرح جس طرح طوطے کو رٹایا جاتا ہے، ایک بات کہہ کے اس سے کوئی لاجک، کوئی اس کو دلیل، کوئی ایسی چیز اس کو پیش نہیں کی جاتی کہ اس کی ریزننگ کیا ہے کیا نہیں ہے. اس کو بس ایک لفظ کے اوپر رٹایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہ اس لفظ کو پک کر لے. اسی طرح مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ جب کسی بچے کو یا کسی کو جس کو کوئی عقل فہم نہ ہو، آپ اس کو ایک لفظ اس کے سامنے کہتے چلے جائیں گے، کہتے اس کے کانوں میں پڑتا جائے گا تو اس کے ذہن میں جا کے وہ چیز راسخ ہو جائے گی، جیسے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پس ان باتوں کو دہراؤ اور دہراتے چلے جاؤ یہاں تک کہ یہ باتیں تمہارا ورد اور وظیفہ بن جائیں. کہ یہ اس طرح سے وہ چیز جو ہے وہ اس کے لیے کہ ہر قربانی اپنی جان تک دینے کو تیار ہیں، تو یہ کیا برین واشنگ نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی بات کے کہ کیوں ہے ہماری جماعت ہی خدا تعالی کی قائم کردہ ہے اور اس چیز پہ راسخ اور مضبوط ہونا چاہیے. اب سلسلہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک ایسا میسج ان کو رٹا دیا، ان کے ذہنوں میں ڈال دیا، تو یہ بات آپ نے ثابت کر دی کہ ہم دوسروں سے یا تو سچے ہیں، اچھے ہیں، ہم ٹھیک ہیں اور دوسرے غلط ہیں، دوسرے جھوٹے ہیں. مطلب اس کی دوسری رخ جو آئے گی، دوسری سائڈ جو آئے گی وہ یہی آئے گی کہ جب ہم یہ کہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت ہے تو دوسری جماعت خدا تعالیٰ کی قائم کردہ نہیں ہے. اگر ہم سچے ہیں تو دوسرے سچے نہیں ہیں. یا تو اگر آپ ایک ایسی تعلیم دیں جس میں یہ کہا جائے کہ بیسڈ آن دیز لاجکس کہ لیٹ وی ڈیسائیڈ، لیٹ all of us decide کہ who is right, who is wrong. But when you have given the verdict, when you have given the decision کہ no, doesn't matter whatever, we are the only one who are right, so means the others are on the wrong. بات یہ برین واشنگ کی اس سے اور واضح اور صاف کیا ہوگی؟ اور یہی چیز اگر آپ دیکھ لیں تو دوسری طرف ایکسٹریمزم کے اندر کہ یہی بات وہاں پہ جو اسلام کا نام لے کے جو ایکسٹریمسٹ جسے آپ ملازم کہتے ہیں کہ وہ اپنا ایک مخصوص نقطۂ نظر جو ہے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی وجہ سے، اس وجہ سے کہ دیکھیں اگر ایسے ہو جائے تو آپ نے یہ جہاد کرنا ہے، آپ نے قتل و غارت کرنی ہے اور آپ نے اس طرح کی انتہا پسندی کا مظاہرہ کرنا ہے. وہ بھی بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آپ بھی بچوں کو یہ کریں.
صرف آپ جماعت احمدیہ نے یہ کام کیا ہوا ہے کہ جماعت احمدیہ نے کہ لبادہ اڑا ہوا ہے، جسے وہ شرافت کا لبادہ، جسے وہ امن کا لبادہ، جسے وہ اپنی عاجزی انکساری کا، اور یہ کہ ہم بڑے پرامن ہیں. لیکن یقین کیجئے جو آپ نے برین واشنگ کی ہوئی ہے، جو آپ کے عزائم ہیں، وہ اتنے سادہ نہیں ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں. ان لفظوں کے پیچھے بہت خطرناک سے عزائم ہیں. آپ کو موقع ملا تھا ایک چھوٹا سا، جیسے میں اپنے پہلے بھی کہہ چکا ہوا ہوں کہ روا میں ایک آپ کو موقع ملا چند سالوں کے لیے، اس میں آپ نے اپنے لوگوں کو زندہ نہیں رہنے دیا. آپ نے کسی غیر دوسرے کا جو نان احمدیہ اس کا آپ نے داخلہ تک ممنوع کر دیا. آپ وہ داخل نہیں ہو سکتا تھا آپ کے شہر. واٹ از دا ڈفرنس؟ یو آر آن دا سیم بوٹ. یہ چیز کہہ دینی، لیکن صرف یہ ہے کہ آپ کو موقع نہیں ملا ابھی تک پوری طرح. جس دن خدا نخواستہ آپ کے ہاتھ میں کسی ملک کی کوئی ایسی اقتدار، حکومت، اختیار آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، الحفیظ، اللہ مان، اللہ ہی جانے آپ لوگ کیا کریں گے. یقین کیجئے یہاں تو پھر کوئی بات بن جاتی ہے، یہاں پہ سلسلہ ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کسی کو اسپیئر کر سکیں گے، آپ کسی کو چھوڑ سکیں گے، کیونکہ اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو سوال تک کرنے نہیں دیتے، اور جو سوال کر دیتے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو نکال کے، ان کو اپنی جماعت سے باہر نکال کے، پھر ان کے ساتھ اور جو ہے کہ وہ ان کو اچھوت بنا دیتے ہیں. تو غور کیجیے اس چیز کے اوپر. میرا صرف یہ میں نے آپ کو جو رپورٹ دیا، یہ روزنامہ الفضل روا کے 13 جولائی کے شمارہ میں بھی یہ رپورٹ شائع ہو چکی ہے. یہ اس کے صفحہ نمبر 12 کے اوپر آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ.